السلام علیکم، میرا نام محمد نواز، میرا تعلق گلگت بلتستان پاکستان ضلع استور گاؤں مومن آباد سے ہے۔ زنا اور بے خبر والدین، اگر تم قابل کے بجائے حابل کے راستے پہ چلو گے تو اللہ کے دوست بن جاؤ گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا والدین خصوصاً لڑکیوں کے والدین کے درد مندانہ پیغام میں بھی مفتی صاحب کے بالکل شانہ بشانہ ساتھ کھڑا ہوں جی۔ یونیورسٹیز میں لڑکے اور لڑکیوں کی دوستیاں، ڈیٹنگ اور یونیورسٹی کو ایک زنا کا ذریعہ بنایا ہوا ہے، یعنی کہ اڈا بنایا ہوا ہے، سمجھیں۔ اور والدین بے خبر ہیں، والدین کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو صرف و صرف ان کے بچے تعلیم حاصل کریں، پڑھیں، کیسے پڑھتے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پتہ نہیں۔ اگر آپ کا بیٹا یا بیٹی کوئی بھی ہے جو ڈیلی بس میں یا موٹر سائیکل میں جا کے یونیورسٹی اٹینڈ کر سکتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ ہاسٹل میں رہنے کے لیے اصرار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کوئی دال میں کالا ہے۔ کبھی ایسے بچوں کو نہیں چھوڑیں۔ کچھ بھی وہ تعلیم ڈسٹرب ہوتی ہے بول کے بہانے بنائیں، ہزار کچھ بھی کر لیں، لیکن آپ نے ان کو گھر میں رکھنا ہے، آپ کی نظر میں رہیں گے۔ ٹائم پہ یونیورسٹی جائیں، ٹائم پہ آئیں، ٹائم سے اوپر نیچے نہیں ہو۔ مہینہ 15 دن میں 10 دن میں بغیر بتائے جا کے آپ نے خبر لینا ہے، یونیورسٹی میں جاتے ہیں یا کہیں اور جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے میں اپنی اولاد کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اللہ کا بڑا احسان ہے جی، 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں میری۔ اچھا، بیٹے ایک MBA کر رہا ہے اور دوسرا جو ہے ابھی میٹرک میں ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں میری کورونا کی بڑی مہربانی سے پاس ہو گئے ہیں جی، میٹرک میں پہنچ گئے ہیں وہ لوگ۔ اس رب کا بڑا کرم میں بیٹیوں کو آگے پڑھانے کا میرا پروگرام تو نہیں ہے، لیکن وہ پرائیویٹ پڑھنا چاہیں گی تو میں شانہ بشانہ ان کے ساتھ ہوں، میں ان کو پڑھاؤں گا، پرائیویٹ پڑھیں گی اور امتحان دیں گے۔ رہی بات، میں ان کی تعلیم نہیں روکنا چاہوں گا، اگر پرائیویٹ پڑھنا چاہیں گے تو میں ان تمام طالب علم سے مخاطب ہوں، کوئی بھی ادارے سے منسلک ہوں، جو شیطان کو شکست دے سکتے ہو، جن کے اندر تھوڑی بہت غیرت ہو، ہمت ہو، جو شیطان کو شکست دے سکتے ہیں۔ الحمدللہ میں اپنے بارے میں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا بڑا احسان ہے، بچپن سے مجھے ایسا کوئی ماحول میسر نہیں آیا کہ میں زنا میں مبتلا ہو جاؤں۔ اس پاک پروردگار کا بڑا احسان ہے جس نے مجھے بچایا ہے۔ جہاں تک رہی بات میری اکلوتی پیاری سی بیوی ہے، اس کے علاوہ میں کسی کے ساتھ کسی طرح کی حرکت میں منسلک نہیں ہوں۔ اس پروردگار کا بڑا احسان ہے جس میں فل ٹائم اللہ نے مجھے بچایا ہے اور آگے بھی بچیں گے۔ ان تمام حالات، ان تمام حضرات تک یہ ویڈیو جن جن تک پہنچتی ہے، چاہے وہ اسکول کے ٹیچر ہوں، طالب علم ہوں، یونیورسٹی کے ٹیچر ہوں، طالب علم ہوں، یا کسی کمپنی میں کام کرتے ہوں، ملازم ہو، افسر ہو، آفس ہو، چھوٹا افسر ہو، بڑا افسر ہو، یا کسی آفس میں کام کرتے ہیں، کسی اسکول کے ٹیچر ہیں یا ڈاکٹر ہیں، کسی اسپتال کی نرس ہیں، بوائے ہو یا لیڈیز ہو، کسی بھی فیلڈ سے منسلک ہیں لیکن گناہ میں مبتلا ہیں، تو میں آپ سے گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، ہمت پکڑیں، ہمت پکڑیں، اور صرف 2 گولی کھائیں، 2 گولی، ہمت پکڑ کے آپ 2 گولی کھائیں۔ میں گولی کا نام آپ کو بتانے والا ہوں، ٹھیک ہے۔ ہمت پکڑ کے 2 غیرت کی گولی کھائیں، غیرت کی گولی کھائیں، پانی کے ساتھ نکل جائیں، انشاءاللہ آپ ہمت کر لو گے، گناہ سے بچ جاؤ گے۔ اب رہی بات گناہ سے بچیں اور اس کو قائم و دائم رکھنے کا، بچ کے پرمنٹ رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ فجر کی نماز کے بعد اٹھیں اور فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں، معذرت کے ساتھ فجر کی نماز سے پہلے اٹھیں اور نماز تہجد پڑھیں۔ آپ 11 رکعت نماز تہجد پڑھیں، کسی بھی مولانا سے پوچھیں، وہ بتا دے گا نماز شب کہیں یا نماز تہجد کہیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد اس کی کتابیں آپ کو کسی بھی جگہ سے مل جائیں گی، نماز تہجد کی کتابیں۔ نماز ختم ہونے کے بعد، نماز تہجد ختم کرنے کے بعد سورہ ملک، سورہ واقعہ، سورہ یاسین، سورہ فتح، ان میں سے کوئی بھی سورہ پڑھیں، تمام سورہ پڑھیں، ایک سورہ پڑھ لیں، مہربانی ہوگی آپ کی، اور آپ یہ روٹین جاری رکھیں، انشاءاللہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہیں، گناہ سے آپ بچ جائیں گے، کچھ بھی ہو جائے۔ اس کے علاوہ آپ کو بھٹکانے والے بھی ہوں گے نا، شیطان بھی آپ کے ساتھ ہوگا نا، کسی نہ کسی یار دوست کی شکل میں۔ آپ ان تمام دوستوں کو، لیڈیز سے، جینٹس سے، بچپن کے ہیں، ابھی کے ہیں، پڑوس کے ہیں، ڈیوٹی کے ہیں، آفس کے ہیں، کوئی بھی ہیں، رشتہ دار ہیں، غیر رشتہ دار ہیں، سب کو چھوڑیں جو آپ کو کسی نہ کسی طرح برائی کرنے کی طرف لے جاتے ہیں، حرام کی طرف، زنا ہو، گناہ ہو، حرام کھانا، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے۔ ان سب کو پیارا طریقے سے 1-2 مرتبہ میسیج دے دیں، اگر وہ سمجھ کے روکتے ہیں، خود رک جاتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو آپ ان سب کنارے ہو جائیں، خدا حافظ جی، ٹھیک ہے۔ اب میں اور آپ کی نہیں بنے گی، آپ اپنا راستہ پکڑیں، میں اپنا راستہ پکڑتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ جہاں تک زنا کرنے کا تعلق ہے تو آپ تمام وہ افراد جو غیر شادی شدہ زنا کرتے ہیں، زنا میں مبتلا ہے، مہربانی کر کے، جب آپ زنا کر سکتے ہیں تو نکاح بھی تو پڑھ سکتے ہیں نا جناب، نکاح پڑھیں آپ۔ نکاح نہیں پڑھتے ہو تو شیعہ عالموں سے رابطہ کریں، اپنے عالموں سے پوچھیں، متع پڑھیں، متع یہ بھی ایک نکاح کی طرح کا نکاح ہے، سمجھیں۔ نام چینج ہے، متع اس کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ٹائم مقرر ہوتا ہے، 1 دن سے لے کے آپ کے 100 سال تک، 2 مہینہ، 3 مہینہ، سال آپ کسی یونیورسٹی کالج میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ آپ 3 سال رہتے ہیں، 3 سال کا پڑھ لیں، 2 سال رہتے ہیں، 2 سال کا، 6 سال رہتے ہیں، 6 سال کا پڑھ لیں، تاکہ آپ گناہوں سے بچیں۔ اگر کوئی آپ کو
غلطی سے اولاد بھی ہو جاتی ہے تو آپ کو کوئی ٹینشن نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی پکڑتا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے نکاح پڑھا ہے. زنا کرنے سے لاکھ درجہ بہتر ہے نکاح پڑھیں یا متا پڑھیں. لوگ گھروں میں، دفتروں میں، فیکٹریوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، تقریباً ہر جگہ، ساتھ میں فلم انڈسٹری اور ڈرامہ انڈسٹری تو خیر ان کا تو نہیں کہہ سکتے ہیں، ہر جگہ گناہ میں مبتلا ہیں. مجھے بھی ڈراموں اور فلموں کے لیے کافی آفر آئی، لیکن میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا. نہیں بچ سکتے تھے اس ٹائم میں. جبکہ اب اگر کوئی آفر کرتے ہیں تو انشاءاللہ ہم گناہ سے بچ کے کام کر سکتے ہیں. تو آپ ان انڈسٹری کو چھوڑ دیں، فلم اور ڈراموں کی، ان میں تو خیر بہت زیادہ حالات خراب ہیں. اس کے علاوہ اس کی تو بات چھوڑیں، اس کے علاوہ ان تمام اداروں میں زنا لوگ کرتے ہیں. زنا کرنا، سامنے والوں کو بیوقوف بنا کے اس کو گناہ میں مبتلا کرنا، فخر اور اپنا کمال سمجھتے ہیں، بہت عقل مندی سمجھتے ہیں. ان تمام گناہوں سے بچنے کے لیے آسان طریقہ یہ ہے، جب آپ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 1 دن ایک رات کے لیے آپ زنا کر سکتے ہیں تو آپ نکاح بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے متا ہو یا نکاح ہو. ٹھیک ہے. آپ کو پتہ ہے کہ کل آپ نے سوال جواب دینا ہے، پل صراط سے گزرنا ہے. پل صراط کی گزرنے سے پہلے مہربانی کر کے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں، تاکہ پل صراط میں آپ صحیح گزر پائیں گے نہیں پائیں گے. پل صراط کے اس طرف نکل کے آپ لائک سبسکرائب نہیں کر پائیں گے. ٹھیک ہے. تو میں آخر میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ موت کا آپ کو خوف ہونا چاہیے، موت کا آپ کو ڈر ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے مرنا ہے اور سوال جواب دینا ہے. اگر آپ پکڑے گئے تو دنیا میں بھی بے عزتی، منہ کالا کر کے پھرنا پڑے گا. اگر خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے اگر کسی بری حرکت میں پکڑی جاتی ہیں، شور ہوتا ہے، تو بالکل 3rd کلاس یا کسی بڈھے کا رشتہ آتا ہے یا کوئی بیکار آدمی کا رشتہ آتا ہے جس کو آج تک کسی نے شادی کرنا پسند ہی نہیں کیا ہو. تو لڑکیوں سے خاص طور پہ ریکویسٹ کروں گا، بچیں. جب لڑکی کسی محلے میں بدنام ہوتی ہے نا تو اس کو کوئی اچھا رشتہ نہیں آتا ہے. لڑکے تو چل جاتے ہیں، چلو اللہ کی طرف سے کیا مسئلہ ہے پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی تو فرمایا ہے لڑکیوں سے زیادہ لڑکوں کا درجہ افضل ہے، لڑکوں کو اللہ تعالیٰ نے اہمیت زیادہ دی ہے. پھر بھی جو بھی مسئلہ ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. کہ لڑکی بدنام ہوتی ہے تو اس کو 3rd کلاس رشتہ آتا ہے، کسی بڈھے کا، کسی بیوی مر گئی کا، کسی ایسے بندے کا جس کو کسی نے لائک ہی نہیں کیا. جبکہ لڑکے چل جاتے ہیں. آپ خاص طور پر پورا احتیاط کریں اور کوشش کریں کہ جو کچھ حرکت کرنی ہے، اگر آپ بالغ ہو گئے تو جلد سے جلد شادی کریں والدین کو بول کے. اگر نہیں کر سکتے ہیں تو جو کچھ بھی کرتے ہیں نکاح پڑھ کے متا پڑھ کے کریں. بڑی مہربانی، اپنا خیال رکھیے گا، کمنٹس کیجیے گا. تھینک یو جی.